بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک وہ اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے اور قرآن کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ کا ہے۔ بہت سے لوگ آج کل اس فتنے کا شکار ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں کہ انہوں نے واپس آنا ہے۔ اصل میں وہ ذرا قرآن کو غور سے پڑھتے نہیں ہیں اور ایک سنی سنائی باتوں پر زیادہ بلیف کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کے لیے رضوان بھائی کو اپنے ساتھ دعوت دی ہے کہ آج اس پر روشنی ڈالیں گے اور ان کی سیکنڈ کمنگ ہے۔ اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آخری وعدے کا ذکر کیا ہے، یا دوسرا وعدہ کہہ لیں یا آخری وعدہ کہہ لیں، کہ جس کے اندر اللہ پاک نے وارن کیا ہے بنی اسرائیل کو کہ وہ ان کے لیے جو سیکنڈ ان کی غلطی ہے وہ آخری غلطی ثابت ہوگی، دا لاسٹ نیل ان دا کافن۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں کیا ہمیں قرآن یہ بات واضح طور پر بتاتا ہے؟ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں بہت سی چیزیں نا، وہ ایک ایسا کلام ہے جو کہ جامع کلام ہے، جس میں بہت سی باتیں انڈرسٹوڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس بات پہ بھی ہمیں ایمفسائز کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اپنے اس دماغ کو کھولیں، دماغ کی ایکسرسائز بھی کرواتے ہیں ہم سے، کیونکہ ہم جب اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، جو دماغ کی کھڑکیاں کھلنی شروع ہوں گی، تو قرآن پھر آپ کو ایک روشنی، ایک راستہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، اپنے دماغ کی بتی جو ہے نا اس کو بند ہی رکھیں گے، تو پھر جو آپ کو بندہ بتائے گا آپ اس کے پیچھے، پھر چاہے وہ آپ کو ایک گڑھے میں لے جائے، چاہے وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے، پھر آپ اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو ایک عقل و شعور دیا ہے تو آپ سب کا کام ہے کہ جیسے کہ حدیث ہے کہ تفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو۔ تو آپ اگر ماسٹرز کرتے ہیں، پی ایچ ڈی لیولز پہ جاتے ہیں، بیچلرز کرتے ہیں، میٹرک کرتے ہیں، ایف اے کرتے ہیں، ایف ایس سی کرتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، آرٹس پڑھتے ہیں، دنیا کے جدید علوم پڑھتے ہیں، لیکن جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر یہ مقدمہ دائر کریں گے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے اوپر۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو وہ بچا لیں گے، وہ قرآن آپ پڑھیں، وہ اس پہ مقدمہ دائر کریں گے اللہ کی عدالت میں روز محشر کہ اللہ میری امت نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ مہجورہ کا لفظ آیا ہے کہ اس کی پرائرٹی کو لو کر دیا تھا، یعنی کہ قرآن کی پرائرٹی آپ نے ہمیشہ نمبر 1 رکھنی ہے۔ آپ پی ایچ ڈی کریں، آپ ڈبل پی ایچ ڈی کریں، فلسفی ان ڈاکٹریٹ کریں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کریں، جتنا بھی آپ نے علم حاصل کرنا، لیکن قرآن کی پرائرٹی ہمیشہ نمبر 1 رہے گی آپ کی لائف میں۔ آپ کیونکہ کتاب کے وارث ہیں، اگر آپ کو کتاب کا علم ہی نہیں ہے، کتاب آپ پڑھیں گے نہیں، تو پھر زمانہ آخرت میں جو اللہ پاک نے آپ کو قرآن پاک میں اتنی روشن کتاب ہے، اس کے اندر جو اللہ نے ہڈن میسیجز آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلیں گے؟ تو رضوان بھائی آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں ان آیات کے اوپر جو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں، میرے ناقص علم کے مطابق کم و بیش 4 آیات ہیں، جس کو اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے اور تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے اور اس کے بعد انہوں نے واپس آنا ہے، اور اس پہ تو احادیث تواتر کے ساتھ ملتی ہیں بے تحاشا، بلکہ آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک میں وہ جگہ بھی مختص کی گئی ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا۔ یہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو صرف یہ کہنا کہ میں صرف قرآن سے ہی ساری جو ہے نا ہدایت لوں گا اور قرآن کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، تو یہ چیز تو قرآن نے بھی اس چیز کی بیسیکلی تردید کی ہے، اس عقیدے کی۔ قرآن نے جب بھی کہا ہے اطیع اللہ، تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے ساتھ، کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ جڑے ہوئے ہیں دونوں، قرآن اور صحیح حدیث یہ جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہی عطا فرمایا، ڈائریکٹ ہمیں قرآن تو ملا نہیں، سورس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ قرآن بھی وہ اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ اس قرآن کو پریکٹیکلی اپنی زندگی کو گزار کر بھی وہ ہمیں دکھا بھی رہے ہیں، اور جو اپنے مبارک زبان سے وہ فرما رہے ہیں حدیث کی شکل میں، وہ بھی بیسیکلی قرآن ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی وہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے میسیج دیا
کتاب اور حکمت کا. کتاب قرآن ہوگی، حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک سے کیا ہوا ہر کام اور ان کا فرمایا ہوا ہر کام اور وہ مطابقت میں ہے ظاہری بات ہے قرآن کی، تو وہی انہوں نے آگے ہمیں ایکسپلین کیا. تو ساری ایکسپلینیشن جو ہے وہ قرآن پلس حکمت، قرآن پلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ مل کے یہ کمبینیشن ہے اصل صراط مستقیم کا. تو اللہ نے بھی تو کہا ہے نا قرآن میں کہ ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت دی ہے. تو کتاب اور حکمت کے اوپر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں یہ کہا کہ اللہ ان کو سکھائے گا الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے سکھانی ہے. وہ کیوں سکھانی ہے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے آ کر مسلمانوں کو لیڈ کرنا ہے اس زمانے کے اندر. یہ چیز کی بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موجود تھے اس دنیا میں تو اس وقت تو قرآن اٹسیلف اللہ کے ہاں تو موجود تھا لیکن دنیا میں موجود نہیں تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے، ہم اس پہ آتے ہیں بھی اس ٹاپک پہ، تو اس وقت تو قرآن دنیا میں موجود ہوگا نا، لیکن اس کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے ہے کیونکہ انہوں نے نماز پڑھانی ہے. جی پہلی نماز تو وہ امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد امام مہدی کا ذکر نہیں ملتا ہے احادیث میں. تو اس کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام ساری نمازیں مسلمانوں کو خود شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کریں گے. اور کتاب اور حکمت ہے نا، وہی کتاب اور حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا تھا، وہی کتاب اور حکمت کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہے. اسی کے مطابقت میں انہوں نے آ کے مسلم امہ کو لے کر چلنا ہے آگے سارے معاملات. تو یہ ایک بہت بڑی اس میں دلیل ہے، اور باقی آیات بھی آپ اس پہ روشنی ڈالیں. جی اس کے ساتھ ہمیں کلیئرٹی میں ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. آپ وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 ہے غالباً، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اچھا اس سے پہلے آپ آیتوں میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس آیت میں اٹسیلف ان کو وہ کہہ کر کہا گیا نا. تو لیکن وہ کے ساتھ آپ سمجھیں گے کہ وہ بیسیکلی بات ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی رہی ہے، اس سے 2-3 آیات پہلے جب آپ دیکھیں گے سیاق و سباق سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پیچھے وہ کانٹیکس آؤٹ آف کانٹیکس نہیں لینا، کانٹیکس کے ساتھ لینا. ہو ضمیر لگا ہوا ہے نا، ہو ضمیر پیچھے کی طرف، پیچھے والے اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو وہ پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے تو آگے اگلی آیت میں ہو ضمیر لگ گیا. وہ یہی فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے. تو قیامت کی نشانی ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ہمیں بڑی کلیئرٹی میں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ بڑی 10 نشانیاں نہیں آ جاتی. تو میجر سائنز ہیں، میجر سائنز میں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بڑی کلیئرٹی میں موجود ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت کی نشانی ہے. تو یہ چیز مل رہی ہے قرآن کی اطیع اللہ و اطیع رسول کے ساتھ. قرآن بتا رہا ہے کہ وہ نشانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں کہ وہ قیامت کی آخری 10 بڑی نشانی میں سے نشانی ہے. وہ ہمیں بڑی کلیئرٹی میں پتہ چلتا ہے، ان کی سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ. اس پر بڑی کلیئرٹی میں ہمیں جو حدیث میں جو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، بلکہ ون آف دا یعنی کہ شروع کے جو بہت بڑے مفسر ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کو مبارک سینے پہ ان کے غالباً ہاتھ رکھ کے یا ان کو اپنے سینے سے لگا کے ان کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ ان کو کتاب کا فہم عطا فرما. تو حضرت عبداللہ بن عباس کی جو تفسیر ہے نا قرآن کے لحاظ سے، میرے خیال سے کہ وہ میرے خیال سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تمام مسلمانوں کو سمجھنا. حضرت عبداللہ بن عباس کی جو باتیں ہیں، جو قرآن کی ایسی ایسی آیات کو لے کے جو کہ عام حالات میں آپ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. جس طرح ہم نے اپنے وہ ایک ایپیسوڈ میں بات بھی کی تھی، سورہ طلاق کی آیت نمبر جو 12 ہے، 7 زمینوں کا ہونا اور 7 آسمانوں کا ہونا، اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کی جو تفسیر ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، سارے گتھی کو سلجھا دیتی ہے، ملٹی ورس کے کانسیپٹ کو سمجھا دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس بلکہ اس وقت کہتے بھی تھے کہ میں تمہیں ایسی بات اس کی تفسیر میں بتاؤں، تم مانو گے نہیں تو تمہارا نام ماننا کفر ہو جائے گا. تو وہ ان کو بھی پتا تھا کہ لوگوں کا ابھی فہم نہیں ہے، لوگ ابھی تیار نہیں ہیں یہ باتیں ملٹی ورس کے سننے کی. آج اس دور میں تیار نہیں ہے، ابھی تو سائنس ڈیولپ ہو رہی ہے، اس طرف جا رہی ہے. تو پہلے تو کیسے تیار ہوتے؟ بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی آیت کو، جو سورہ زخرف کی آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس نے کلیئرٹی میں یہ اپنی تفسیر میں اس کو ان کے ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا مطلب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا ہے اس دنیا میں. تو انہوں نے سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کو کلیئرٹی میں اس قرآن کی آیت کو
حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر کے ساتھ بیان فرما دی، اس کی تفسیر بتا دی. اور اسی طرح ہی ہمیں آیت ملتی ہے قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی موت سے پہلے جو عیسائی ہوں گے وہ اسلام قبول کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی اس کے اگر آپ سمجھیں کہ اس کے تفسیر میں جائیں گے، اس کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے. وہ بھی ہم آپ کے ساتھ احادیث شیئر کر لیتے ہیں. اس حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں کلیئرٹی میں بتا رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے اوپر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت کے جو عیسائی ہوں گے وہ ایمان قبول کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے. اور وہ ہمیں چیز کلیئرٹی میں ملتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ حدیث میں کلیئرٹی میں مل جاتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ صلیب کو بھی توڑ دیں گے، وہ سور کو بھی قتل کر دیں گے، اور اس میں پوری دنیا میں پھر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، اور ایک ہی دین رہ جائے گا دنیا میں، وہ اسلام ہوگا. ایک یہودی کو قتل کر دیں گے، یہ بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور بیسیکلی یہی وہ وعد الآخرہ ہے جس کی بھی نعمان بھائی بات کر رہے تھے اس ایپیسوڈ کے شروع میں، کہ وعد الآخرہ 2 وعدے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 8 پہ آپ چلے جائیں، اور پھر ان کو ملانا ہے آپ نے آیت نمبر 104 کے ساتھ. یعنی کہ آپ آیت نمبر 4 سے شروع ہوں گے، 2 وعدوں کا ذکر کیا. اس میں اگر آپ عام جو پرانی تفاسیر ہیں، ابن کثیر ہیں یا دوسری ہیں، ان میں ان کی تفاسیر میں ان کی انڈرسٹینڈنگ اب سے پہلے، اسرائیل کے قیام سے پہلے کی جو تفاسیر ہیں وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کچھ اور تھی بیسیکلی. لیکن جو اب موجودہ جو دور کے جو اکثر جو اسکالرز ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں تدبر کرنے کی چیزوں کے اوپر، ان کی رائے اب تھوڑی سی اس میں بدل چکی ہے ان آیات کو لے کے، ان کے انڈرسٹینڈنگ کو لے کے. اب بہت سے جو اسکالرز ہیں جو کہ ماڈرن اسکالرز ہیں وہ اس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو پہلا وعدہ ہے وہ پاسٹ کی بات ہے، قرآن سے پہلے کی بات ہے، اور جو وعد الآخرہ ہے وہ بیسیکلی قرآن فیوچر کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی کلیئرٹی میں چیز سمجھ لیں کہ پہلا وعدہ جب آیا تھا تو اس وقت ان کے اوپر اللہ کا یعنی کہ دنیاوی طور پہ دنیاوی لوگ ان پہ غالب آ گئے، ان کو یروشلم سے نکال دیا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، ان کے شہر کے شہر جلائے گئے، گھر توڑ دیے گئے، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا گیا ان کو، یہودیوں کو، اور ان کو مجبور کر دیا گیا یروشلم سے نکلنے کو، اور وہ پوری دنیا میں پھر سکیٹرڈ ہو گئے. تو وہ بیسیکلی وہ سکیٹرڈ ہی رہے ہیں پوری دنیا میں. یہ اب بھی آ کے اسرائیل کے جب قیام ہوا ہے تو وہ ایک جگہ پہ واپس آئے ہیں، اور وہ بھی 2017 میں ہم نے بیت المقدس کی آبادی والا ایک ایپیسوڈ کیا تھا، اس میں ہم نے یہ چیز ایکسپلین کی تھی کہ 2017 میں یہ یہودی ڈکلیئر کر پائے ہیں، انٹرنیشنلی اس کو منوا پائے ہیں کہ یہ جو یروشلم ہے یہ یہودیوں کا کیپٹل ہے بیسیکلی. تو یہ صدیوں بعد یہ چیز وہ کر پائے ہیں، یعنی کہ اتنا ہیوج ہزاروں سال کا گیپ ہے اس میں، جس میں یہودیوں اب کامیاب ہوئے ہیں 2017 میں. تو یہ بیسیکلی وہ بیت المقدس کی آبادی تھی جس کو حدیث سے بھی بتایا، اور یہ بیسیکلی وہ وعد الآخرہ ہے. اس کو اب ہم ملائیں گے آیت نمبر 104 کے ساتھ، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وعد الآخرہ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے. تو یہ بیسیکلی یہ پہلے نکالے گئے پہلے وعدے میں، اور وعد الآخرہ میں یہ واپس آ جائیں گے. اور وعد الآخرہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ سرکش ہو جائیں گے اور یہ اسی اپنی پرانی روش پہ یہ دنیا کو تنگ کریں گے، اور پھر ان پہ وہ جو وعد الآخرہ ہے ان پہ سزا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آئے گی. وہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر ایک یہودی کو قتل کریں گے، یہودی پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا تو وہ پتھر بھی بول پڑے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اور اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور ایک یہودی کو مار دیا جائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو عیسائی ہیں ان کے لیے آپشن بچی ہوئی ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ قبول کر لیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمی کو، کیونکہ ان کی بھی جو ان کے بلیوز ہیں، جو ان کے عقائد ہیں عیسائیوں کے، میں سارے ان کے سیکٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کے جو میجورٹی جو ان کے سیکٹس ہیں جو بلیو کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، اور وہ اینٹی کرائسٹ کو بھی سمجھتے ہیں، یعنی کہ دجال کو بھی سمجھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھتے ہیں. کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ کا ان کے اندر باقاعدہ ایک عقیدہ موجود ہے عیسائیوں کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ عیسائی بھی ایسے ہوں گے جو دجال کا انکار کریں گے. صرف ایسے مسلمان تو زیادہ میجورٹی تو وہ دجال کی طرف چلی جائے گی. یہ تو صرف اس وقت کم ہی لوگ ہوں گے جو کہ کھڑے ہوں گے دجال کے خلاف. وہ ظاہری بات ہے وہی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا
جو اس پہ کوشش بھی کر رہے ہیں, جو اس پہ دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہ سے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں, ہم دعائیں مانگتے ہیں. اور عیسائیوں کے اندر باقاعدہ عقیدہ موجود ہے دجال کا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ دجال جو ہے اینٹی کرائسٹ ہے, اور وہ مسیح دجال ہے, بیسیکلی جھوٹا مسیح ہے. ان کو اصل مسیح کا تو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صحیح مسیح ہیں, سچے مسیح ہیں, جو مسایہ جن کا بلیف ہے, اور جو دجال ہے وہ جھوٹا مسیح ہے, دا فالس مسایہ. یہ ان کے اندر بلیف باقاعدہ موجود ہے, اور اس کے عقائد کے مطابق جو عیسائی دجال کی پیروکاری میں نہیں جائیں گے, یعنی کہ اس کو فالو نہیں کریں گے, اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, تو وہ بیسیکلی ان کے لیے یہ چانس موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر کے وہ بیسیکلی ایمان والے بن جائیں گے, اسلام قبول کر لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام سلیب توڑ دیں گے, حدیث میں ملتا ہے, اور جو ہے پوری دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہوگا, وہ اسلام ہوگا. اسلام کا غلبہ ہو جائے گا, اور یہ وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا. قرآن نے جو اسلام کا غلبے والا وعدہ فرمایا ہے کہ تو غالب ہو کر ہی رہے گا, یہ بھی قرآن کا وعدہ ہے. تو یہ اینڈ آف ٹائمز میں ہی ہونا یہ سارا معاملات. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کی آیات یہ واضح ہیں کہ ان کے آنے کے بارے میں, اور احادیث کو ساتھ آپ جوڑیں تو ساری چیزیں 2+2=4 یہ ساری سامنے ہیں. اور یہ اس وقت بہت بڑی دلیل ہے قرآن سے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب یہودیوں کا وعد الآخرہ آنے کو ہے, بڑا قریب ہے. اس سے پہلے حضرت امام مہدی کا ہم نے سارا آپ کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے. حضرت امام مہدی کے دور سے ہم بالکل قریب آ چکے ہیں, اور حضرت امام مہدی سے پہلے بھی ہم جس دور سے گزرے ہم نے سارا میچ کیا. پاکستان کے اندر رول آف لاء کی جو موومنٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور افغانیوں کا جو خلافت کے لیے جو جد و جہد ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی رول آف لاء, افغانستان کی جد و جہد, یہ خلافت کی, یہ دونوں چیزیں مل کے ایک بہت ہی نکھار لانے والی ہیں, آگے کلیئرٹی لانے والی ہیں, بہت سی چیزوں کو کلیئر کرنے والی ہیں, اور آگے ہم جس طرف جا رہے ہیں تو ساری چیزیں نمایاں ہو رہی ہیں. پوری دنیا میں جو جنگ کی فضا قائم ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, بڑی بڑی جنگیں, اور آگے یہ سارے اکنامیکل کرائسس 8 پوائنٹ حدیث پہ ہم نے ساری ایکسپلین کی تھی. سارے کو آپ لوبے لوب آپ دیکھ لیں تو سر پہ کھڑی ہیں ساری چیزیں. ہم نے کوشش کی ہے ساری چیزوں کو ایک سم اپ کر کے بتا دیں. تو ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.